السلام علیکم. پبلک ریلیشنز کے مختلف سبجیکٹس کے بارے میں اب تک آپ سے بات ہوتی رہی ہے. میں نے آپ کو مختلف سیگمنٹس بتائے ہیں، مختلف اوقات میں، مختلف سچویشنز میں پبلک ریلیشنز کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگہی دی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ پبلک ریلیشنز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہر وقت آپ کو باخبر رہنا، انفارمڈ رہنا، اپ ٹو ڈیٹ رہنا بے حد ضروری ہے. اسی ضمن میں ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز جہاں آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹس کے لیے یا مختلف اداروں کے لیے ان کا رول، ان کے امیج کو پورٹرے کرنا، ان کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا، لانچ کرنا اور سسٹین کرنا، اور مختلف اوقات میں کمپنی کے بارے میں ٹارگٹ پبلکس میں صحیح امیج کی ترجمانی کرنا، یہ ہے پبلک ریلیشنز کے مختلف انداز میں مختلف ڈیوٹیز یا فرائض. لیکن ایک چیز جس پر ہمیں خاص طور پر توجہ دینی پڑے گی وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشن پروفیشنل کو خود اپنی پبلک ریلیشنز کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے ایتھیکل کوڈز ہیں، اس کے لیے نالج بیسڈ انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو اس سبجیکٹ سے پوری واقفیت ہونا ضروری ہے، اور اپنے گرد و نواح یا ارد گرد میں حالات سے پوری طرح باخبر اور اپ ٹو ڈیٹ رہنا بے حد اہم ہے. ان تمام چیزوں کے علاوہ پبلک ریلیشنز کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں مختلف ٹولز ہیں، مختلف ان کے ایپلیکیشنز ہیں، اور مختلف اوقات میں ان کی کیا اہمیت ہے، یہ بے حد ضروری عوامل ہیں. ہم نے آج ایک ایسی خاص صفت پر بات کرنی ہے جو پبلک ریلیشنز کے لیے بے حد ضروری ہے. میرا مطلب ہے پبلک ریلیشن پروفیشنل کے لیے بے حد ضروری ہے، جو آپ کا بنیادی، میری رائے میں آپ کا مظہر ہے، آپ کی شخصیت کا، آپ کے انداز گفتگو کا اور آپ کی انداز پریزنٹیشن کا. یعنی ہاؤ ڈو یو پریزنٹ تھنگز، ہاؤ ڈو یو ٹاک اباؤٹ تھنگز، ہاؤ ڈو یو اسپیک اباؤٹ تھنگز. دس از پرسائزلی وٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے ان پبلک ریلیشنز اور اباؤٹ پبلک ریلیشنز. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ پبلک ریلیشن کمپنی کا ترجمان ہوتا ہے، اسپوکس پرسن ہوتا ہے، اور اسپوکس پرسن بیسکلی کمپنی کا ایک مجموعی امیج ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اسیس کیا جاتا ہے کہ یہ کمپنی کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کمپنی کا اسپوکس پرسن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کمپنی کے امیج میں کہاں فٹ بیٹھتا ہے، ان کے آبجیکٹیوز کے مطابق پبلک ریلیشنز کی جو کامنٹس ہیں وہ میچ کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا پبلک ریلیشن اپنی ٹارگٹ پبلک کے مطابق کمپنی کے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کر رہا ہے کہ نہیں. یہ تمام چیزوں کو بڑا کریٹیکلی اینالائز، اپریز اور مانیٹر کیا جاتا ہے. تو پبلک ریلیشنز میں ایک اور ایسا خاص طور پہ کمال ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں عرف عام میں اسپیکنگ، یا پاور آف اسپیچ، یا پروفیشنسی ان اسپیکنگ. تو پبلک ریلیشنز میں اسپیکنگ پاور کو بہت امپورٹنس ہے، اور یہ ایک ایسا شعبہ یا ایک ایسا ٹول یا ایک ایسا میں سمجھ سکتا ہوں گر ہے جس کے ذریعے پبلک ریلیشن کین ون ہاف دا بیٹل. بٹ ان آرڈر ٹو ڈو دیٹ، وٹ تھنگس اینڈ وٹ important points have to be kept in mind. This is what we are going to tell you, particularly with reference to public relations and public relation professionals. So let us study what is the role of public speaking as far as public relation is concerned, and how does it affect public relations, and how do public relation professionals use public speaking as an effective tool, as an effective medium to project, profess or present their point of view. سب سے پہلے جس خاص چیز پر ہم نے توجہ دینی ہے وہ کچھ بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی بھی سچویشن ہو اس پر فٹ بیٹھتی. یعنی کچھ ایسے بنیادی اصول ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنے ہوں گے
اور یہ ہر علم سے ان کا تعلق ہے، اور اسی لحاظ سے پبلک ریلیشن میں بھی ان کی بہت بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلے کہتے یہ ہیں کہ کم بولنے میں عقل زیادہ ہے. ایک بہت پرانا ایک استاد کا شعر ہے کہ عزیزو بہت بولنا عیب ہے، زباں بے محل کھولنا عیب ہے. اب ذرا اس پرانے شعر کو گہرائی میں اسٹڈی کریں. اسپیک لیس، اسپیک ود میٹر، اینڈ ڈونٹ اسپیک انلیس یو آر ریکوائرڈ ٹو اسپیک، اینڈ اسپیک ود سبجیکٹ میٹر اینڈ میٹر آف فیکٹ. سو دیٹ از دا کی ٹو پبلک ریلیشن سکسیس. نارملی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پبلک ریلیشن پروفیشن کو بہت باتونی ہونا چاہیے. دیٹس ناٹ ٹرو. بینگ ٹاکیٹو sometimes, rather most of the times, lands you in a difficult situation, because when you are talking too much, you are getting away from the subject, and when you are getting away from the subjects, you become irrelevant, and irrelevance very seldom is accepted. جو بھی معاشرہ ہو، جو بھی سوسائٹی ہو، جس بھی جگہ پہ آپ جس بھی محفل میں بیٹھے ہوں، اگر آپ بہت زیادہ بول رہے ہوں گے اور اس میں سبجیکٹ میٹر نہیں ہوگا تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز، عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ عامیانہ گفتگو یہ شخص بہت کرتا ہے. سو لیٹ اس سی آن دا سلائڈ دیٹ جسٹ سیئنگ اے فیو ورڈز، میں نے اس کو انورٹڈ کاماز میں اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو یہ کارڈینل پرنسپل یاد رہے کہ جسٹ سیئنگ اے فیو ورڈز از اے لو کی اینڈ ہائی کوالٹی اپروچ ٹو پی آر. یعنی یہ بہت مختصر، بہت چھوٹا سا گر ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے پبلک ریلیشنز میں. اور یہی وہ صحیح ڈائریکشن ہے، صحیح ڈائریکشن میں اپروچ ہے جو پبلک ریلیشن پروفیشنل کو دوسرے پروفیشنل سے ممتاز کرتی ہے. کم بولنا لیکن میٹر آف فیکٹ بولنا، اس کا اثر اور اس کا امپیکٹ جسے کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کم فیکٹس ہونا اور بہت زیادہ بولنا. کیونکہ آپ کی زیادہ گفتگو سے ایک تو دوسرے کی سوچ کا دھارا متاثر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیزار ہونے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس سبجیکٹ میٹر نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ بات بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ آپ کو جب بھی گفتگو کرنی ہو تو سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے اور کمانڈ سے گفتگو کرنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ کی بینیفٹس کیا ہیں پبلک اسپیکنگ کے. اس کے لیے کون سے ایسے عوامل ہیں جن سے آپ صحیح معنی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1، اٹ ہیلپس پروموٹ یو ایز این ایکسپرٹ ان پی آر. یعنی جب آپ پبلک اسپیکنگ اچھے طریقے سے، پوری تیاری سے، مختصر مگر جامع انداز سے کریں گے تو آپ کے امیج میں بہتری ہوگی اور آپ کو اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ مانا جائے گا اور آپ کی بات کو مستند سمجھا جائے گا. نمبر 1 یہ بات ہے. نمبر 2، اٹ ڈیولپس اویئرنیس آف یور کمپنی، گروپ اور کاز. یعنی جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے گروپ کے جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی آپ کی پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو آپ کنوے کر سکتے ہیں. تو ایک اس کا یہ بھی افیکٹو رول ہے، افیکٹو فائدہ ہے یا کی بینیفٹ سمجھ لیں. نمبر 3، اٹ آفرز یو این اپرچونٹی ٹو obtain فیڈ بیک فرام پیپل یو ڈو بزنس ود. جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جن لوگوں سے آپ کا لین دین ہے، انٹریکشن ہے، وہ آپ کے بارے میں ایک تاثر کریٹ کرتے ہیں اور اس تاثر سے آپ کو ایک مفید فیڈ بیک یا انفارمیشن ملتی ہے. اور فیڈ بیک میں نے آپ کو بار بار اس بات کا اعادہ کیا ہے، دہرائی ہے یہ بات کہ فیڈ بیک بڑا کرٹیکل ہے آج کے دور میں. اور جس طرح ہم آج کے لیکچر میں آگے بڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہوتا جائے گا کہ فیڈ بیک سے آپ کو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر آپ ان سے آگاہ رہیں، اگر آپ ان کو مانیٹر کر رہے ہوں، اگر آپ ان کو رجسٹر کر رہے ہوں اور ان کی بنیاد پر اگر آپ سچویشن کو اینالائز کرتے رہیں، تب آپ خود اس بات سے متفق ہوں گے کہ فیڈ بیک یا سروے یا ڈیٹا انفارمیشن always helps you a lot. It is a data bank which has an important component like feedback
which helps you a lot in determining lot of actions, lot of formulating lot of policies, formulating many strategies, planning many plans or programs. Next, it helps generate sales and business leads. یعنی اس کے ذریعے آپ کو ایکسپوئر ایسا ملتا ہے آپ کی گروپ کو, آپ کے کاز کو, آپ کی کمپنی کو, جس کے ذریعے آپ سیلز اور بزنس میں اضافے کی توقع کر سکتے ہیں یا اس ڈائریکشن میں آپ موو کر سکتے ہیں یا وہ آبجیکٹو آپ اچیو کرنے سے قریب تر ہو سکتے ہیں. تو کی بینیفٹس جو ہیں نا ان کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. ایک دفعہ پھر اس کو دہراتا ہوں پیشتر کے کہ ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ آگے اور بھی بہت ساری اہم چیزیں ہیں اور پبلک سپیکنگ کو میں اس لیے اہمیت دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے الفاظ ایک دفعہ آپ نے بیان کر دیے یا آپ نے آڈینس تک پہنچا دیے ان کو مختلف معنی دینا یہ آڈینس کا کام ہے. اب وہ آپ کس طرح سے آگے پہنچاتے ہیں یہ آپ کا کام ہے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ اور ایڈیکویٹ نالج ہو اور اس کے بارے میں اپنے خیال, اپنی پروڈکٹ یا اپنے کاز کے بارے میں آپ کو پوری آگہی ہو اور آپ اس کو اس انداز میں آگے پریزنٹ کریں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو زیادہ سے زیادہ ایکسپٹ ہو سکے. سو پہلا پوائنٹ ہے اٹ ہیلپس پروموٹ یو ایز این ایکسپرٹ ان پی آر. جب آپ کو ایکسپرٹ پی آر کا سمجھا جائے گا تو آپ کی بات کو مانا جائے گا, آپ کی بات مستند ہوگی اور آپ کی بات کا اثر زیادہ مثبت ہوگا. نمبر 2, اٹ ہیلپس اویئرنیس آف یور کمپنی, گروپ اور کاز, یعنی آپ کے بارے میں انفارمیشن آگے جو ہوتی ہے وہ ڈسیمینیٹ ہوتی ہے. نیکسٹ, اٹ آفرز یو این اپرچونٹی ٹو آبٹین فیڈ بیک فرام پیپل یو ڈو بزنس ود. یعنی جن لوگوں سے آپ بزنس کر رہے ہیں ان سے انٹریکشن اور اس قسم کی سچویشن میں آپ کو مزید فیڈ بیک ملتی ہے جس سے آپ اپنی حکمت عملی کو صحیح انداز میں اور صحیح ڈائریکشن میں ترتیب دے سکتے ہیں. اور فائنلی اٹ ہیلپس جنریٹ سیلز اینڈ بزنس لیڈز. آف کورس دس از اے ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ ایز فار ایز این آرگنائزیشن اور اے کمپنی از کنسرنڈ بیکاز دے وانٹ ٹو جنریٹ سیلز, دے وانٹ ٹو ہیو مور بزنس اینڈ بائی یور approach and a proper approach and your acceptance as an expert, what you are saying is taken for granted, accepted in principle and followed. So یہ بہت important key benefits ہیں public speaking کے. اس کا دوسرے جو benefits ہیں ان میں ایک اور بہت important ہے, آپ اس slide پر اگر دیکھیں, it is good means of networking with potential contacts. یعنی جو آپ کے متوقع کانٹیکٹس ہو سکتے ہیں جن سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اس سے نیٹ ورکنگ کی بیٹر اپرچونٹی ملتی ہے بیکاز یو ایکسپوز یور سیلف اینڈ یو آر انٹریکٹنگ مور ود پیپل, مور ود دوز کانٹیکٹ. نیکسٹ, اٹ جنریٹس فالو اپ اپرچونٹیز ٹو اسپیک ٹو ادر انٹرسٹڈ گروپس. وین یو آر میکنگ اے پبلک اسپیچ اور یو آر اسپیکنگ ان اے گیدرنگ, اٹ گیوز یو این ایکسپوئر ٹو لیور or to convince or to persuade other interested groups also to come in your fold or follow you or adopt your thinking. Next, it is cost effective. Public speaking doesn't cost money. Sometimes public speakers do get money. ہمارے ہاں تو ابھی یہ رواج نہیں ہے لیکن باہر کے ممالک میں consultants, PR organizations hire speakers who speak on behalf of the company and they are paid for that. So it is cost effective. It doesn't cost money to make a speech or give a speech, but in return sometimes it can give you, as they say, it can give you some money or bring you some money. So public speaking جو ہے اس کے یہ benefits ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ, پہلا پوائنٹ جو میں نے بیان کیا تھا, جب آپ مدلل دلائل سے مستند بات کرتے ہیں تو پھر اس پر دوسری اوپینین ہونے کا احتمال بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو آپ کہتے ہیں اس کو منوان ایکسپٹ کرنے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں. کی بینیفٹس کی بات کرنے کے بعد جو بے حد ضروری چیز ہے, اب دیکھیے میں نے ایک اس میں بات کی تھی کہ آپ کو جب آپ پبلک سپیکنگ کرتے ہیں اور آپ چونکہ تیاری سے گئے ہوتے ہیں تو اس میں آپ جو بات کرتے ہیں اس میں آپ کا ایک امیج, آپ کا ایک اسٹیچر بن جاتا ہے, یعنی آپ کو ایک ایکسپرٹ تصور کر لیا جاتا ہے اور جب آپ کو ایک ایکسپرٹ تصور کر لیا جاتا ہے تو آپ کی بات کے ماننے میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا.
اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ ایسا کب کر سکیں گے؟ یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ پوری طریقے سے تیار ہوں گے. وین یو آر فلی پریپیئرڈ. اب یہ پریپریشن کے لیے کیا مختلف عوامل ہیں اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بات میں بتانا بے حد ضروری سمجھتا ہوں جو کی ہے، کسی جگہ بھی، کسی محفل میں بھی، ون مین ٹو مین، ون ٹو ون ٹاک میں بھی آپ تب ہی کامیابی سے گفتگو کر سکتے ہیں اگر آپ اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہوں، آپ نے اس سبجیکٹ پر کچھ نہ کچھ تیاری کی ہو، آپ کو اس سبجیکٹ سے کچھ نہ کچھ واقفیت ہو، تبھی آپ گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں. ورنہ ہمیشہ یو ول فیل ایز دے سے دیٹ لاس آف ورڈز ہوگا. آپ کو ہمیشہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بات نہیں کر سکتے. یو ول فیل ویری انکمفرٹیبل ان سچویشن اینڈ دی امیڈیٹ result or reaction to that situation is either you will try to change the subject or you will go away from there. But that will reflect very badly on you, because then they will consider that you are either not interested or you are not aware of what is going. So now the question is how to prepare. This is very important. To be a good public speaker, what should you do to be rated as a good public speaker? In کو دریافت کرنے میں آپ کو کچھ تیاری ضروری ہے. تیاری کیا ہوتی ہے؟ تیاری کے کون سے عوامل کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اس کے اوپر خاص طور پہ آپ کو توجہ دینی ہوگی. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ اب سلائیڈ پر دیکھیں، میں نے مختلف پوائنٹس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے ان کی سمجھ آ جائے، اور آپ نوٹ بھی کریں، کیونکہ یہ پوائنٹس جب آپ یاد رکھیں گے، ان پوائنٹس پر آپ توجہ دیں گے، تو آپ خاص طور پر یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے گا، کہیں بولنے کا، پبلک سپیکنگ کا موقع ملے گا یا کہیں تقریر کرنے کا موقع ملے گا، تو آپ پورے کانفیڈنس سے جائیں گے اور بات آپ کی میں وزن بھی ہوگا. سب سے پہلے کیا چیز پر خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، ہو ول بی ان دی آڈینس اینڈ ہاؤ مینی آف دیم ول بی دیئر. یعنی جس گیدرنگ کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے وہ لوگ کون ہیں اور کتنے ہوں گے، کتنے کا وہاں گیدرنگ ہوگی، کتنے لوگوں کی گیدرنگ ہوگی، اور وہ گیدرنگ کس قسم کی ہوگی، اور کون ہوں گے وہ آڈینس. کیونکہ اگر وہ آڈینس آپ کے سبجیکٹ سے دلچسپی نہیں رکھتے تو وہ آپ کی اسپیچ کا تو وہاں کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہوگا. سو آپ نے اپنی تیاری اسی حساب سے کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کس قسم کے آڈینس کو آپ نے بلایا ہے، یا آپ کس قسم کے آڈینس کی وہاں آنے کی توقع کر رہے ہیں. نارملی اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. جب بھی آپ کو کہیں پبلک سپیکنگ کا موقع ملتا ہے تو آپ کو سبجیکٹ پہلے سے معلوم ہوتا ہے. اگر کوئی سیاسی سبجیکٹ ہوتا ہے تو آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سیاسی سوچ، سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے زیادہ لوگ موجود ہوں گے. اگر آپ ٹیکنیکل سبجیکٹ پر بات کرنے لگے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے کہ آپ کو ٹیکنیکل لوگوں کا سامنا ہوگا. سو اس طریقے سے آپ ڈسائفر کر سکتے ہیں کہ کون آڈینس ہوگی، تاکہ آپ کی تقریر جب تیار ہو تو وہ ان عوامل کو مد نظر رکھا جائے تاکہ وہ آڈینس اٹینٹو اور آپ کی ساتھ چلنے میں یعنی آپ کے ساتھ چلے وہ آڈینس، تاکہ آپ کو اپنی تقریر، اپنی بات کہنے میں، سمجھانے میں ڈیفیکلٹی نہ ہو. نمبر 2، واٹ ول بی دیئر انٹرسٹ. یہ میں نے تھوڑا سا اس پوائنٹ میں بھی ایکسپلین کیا ہے، لیکن ان کی دلچسپی کا آئٹم کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا، اگر وہ سیاسی لوگ ہیں، فیشن سے متعلقہ ہیں، انڈسٹری کے لوگ ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، ایجوکیشن کے سے متعلقہ ہیں، تو آپ نے ان کا انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے. نیکسٹ، ول دے بی میل اور فیمیل اور بوتھ اینڈ آف واٹ ایج. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس میں سیگریگیشن کیا ہوگی. میل اور فیمیل ہوں گے، یا صرف میل ہوں گے، یا فیمیل ہوں گے، یا دونوں ہوں گے، اور وہ کون سا ایج ڈویژن ہے یا ڈسٹریبیوشن ہے جس سے ان کا تعلق ہوگا. نیکسٹ، واٹ ایٹیٹیوڈز ول دے ہیو اباؤٹ یور سبجیکٹ اینڈ دا ورلڈ ان جنرل. جو لوگ وہاں آپ کی لسٹ میں یا آپ کے علم میں وہاں آنے والے ہیں، ان کا بیسک وہ کس ایٹیٹیوڈ سے آ رہے ہیں. کیا وہ پری سیٹ نوشنز اور پری سیٹ ڈٹرمنڈ آئیڈیل سے آ رہے ہیں، یا وہ فلیکسیبل لوگ ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں، وہ آپ کے ذہن میں آپ کو ہمیشہ معلوم ہوتا ہے. وہ اوپینین لیڈرز ہیں، وہ کون ہیں، اور ان کی آپ کے سبجیکٹ کے متعلق کیا رائے ہے، اور وہ اس سبجیکٹ کے بارے میں اور جنرلی کیا ان کی سٹیٹس ہے، ان کا کیا سٹینڈنگ ہے
آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وٹ سارٹ آف اے ریئیکشن اینڈ ایٹیٹیوڈ یو آر گوئنگ ٹو فیس. دین آر دے ہوسٹائل ٹو سرٹن سبجیکٹس اینڈ انتھوزیاسٹک اباؤٹ ادرس. مثلا کچھ لوگ ہیں وہ کسی سبجیکٹ کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں اور کسی دوسرے سبجیکٹس پر زیادہ مائل ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیزوں پر وہ کے بارے میں وہ ہوسٹائل ہیں اور کون سی چیزیں یا کون سے سبجیکٹ ایسے ہیں جس میں وہ مفاہمت کا ان کا موڈ ہوتا ہے یا وہ ایکسپٹنس کا موڈ ہوتا ہے یا وہ اس کے بارے میں ان کو دلچسپی ہوتی ہے, وہ شوق سے سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ بھی ایک تیاری کا اہم جزو ہے جس پر آپ کو توجہ دینی ہوگی. بنیادی طور پہ تمام یہ عوامل جو ہیں اس کا میجر کی ٹائٹل ایک ہی ہے, پریپریشن. یعنی آپ کو جہاں آپ جا رہے ہیں, جس بارے میں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جن سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کے بارے میں پوری واقفیت اور آپ کو علم ہونا بے حد ضروری ہے. اسی طرح جاری رکھتے ہیں تیاری کو, کیونکہ سارا انحصار آپ کی تیاری پر ہے کہ آپ تقریر کے لیے کس طریقے سے تیار ہیں, آپ نے کیسے مواد اکٹھا کیا, آپ نے کیسے سبجیکٹ بنایا, آپ نے کن لوگوں کو انوائٹ کیا, آپ نے کس طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرنا ہے اور پوائنٹ آف ویو کے لیے آپ کے پاس کیا مواد ہے, آپ نے کیسی اس کی تیاری کی ہے. اسی بنیاد پر تو ساری چیزیں بیس کرتی ہیں, تبھی آپ ایک اچھے پبلک اسپیکر یا ایک اچھی اسپیچ ڈلیور کر سکیں گے. یعنی جو آپ اس اسپیچ سے یا پبلک اسپیکنگ سے ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تبھی حاصل کر سکیں گے جب آپ کو ان تمام عوامل سے پوری طریقے سے واقفیت ہوگی. یعنی اب اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ آر دیئر ایشوز پرٹیکولرلی ٹربلنگ دیم ایٹ دا مومنٹ. کوئی ایسا ایشو یا ایشوز یا ایسے واقعات یا ایسے عوامل ہیں جو آڈینس آج آ رہی ہے وہ ان کے لیے پریشان کن ہوں گے یا اس سے وہ اپسیٹ ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے علاقے میں یوٹیلیٹی نئے کنیکشنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو جس علاقے سے وہ لوگ آ رہے ہیں جہاں آپ یہ اسپیچ دینے جا رہے ہیں, کیا اس علاقے میں یوٹیلیٹی سروسز اچھی ہیں؟ اگر وہ گیس سے متعلقہ ہے تو کیا وہاں گیس کی سروس اچھی ہے, گیس سپلائی ٹھیک آتی ہے, گیس کنیکشن وقت میں ملتے ہیں, لوگوں کو گیس کنیکشن حاصل کرنے میں کوئی دشواری ہے, ان کے بلنگ کا کوئی پرابلم ہے, یا سو اینڈ سو فورتھ. یا سیوریج کا سمجھ لیں کہ کیا وہاں پانی کا نکاس ٹھیک ہے, وہاں پانی ٹھیک آتا ہے, پینے کا پانی موجود ہے. یہ تمام ایسے عوامل ہیں, اگر وہ ان سے پریشان ہیں اور آپ اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو یو شوڈ بی فلی ریڈی ٹو فیس دی سچویشن. تو وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. دین ہاؤ مچ ڈو دے نو اباؤٹ دا سبجیکٹ. جو لوگ وہاں آ رہے ہیں وہ اس سبجیکٹ سے کس حد تک واقفیت رکھتے ہیں. اب اس چھوٹی سی ایک پوائنٹ میں بہت ساری گہرائی ہے. ایک چھوٹا سا آپ کو اس میں ضمناً آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ذرا تھوڑی سی پبلک ریلیشن کا ایک اور بھی ایونیو ہوتا ہے اور پبلک اسپیکنگ کا, کہ جب بھی آپ کوئی اسپیچ کر رہے ہوں تو اس میں تھوڑا سا مزاح کا عنصر ضرور ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے جب لائٹ موڈ ہوتا ہے تو جو اسٹف ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یا سٹرن ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یا ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ سے لوگ آتے ہیں, اس میں تھوڑی سی نرمی, تھوڑی سی کشادگی, تھوڑا سا ونڈو اوپن ہوتا ہے جس میں پھر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بآسانی سے داخل کر سکتے ہیں. وہ کیا واقعہ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا پرانا ہے, آپ نے ہو سکتا ہے سنا بھی ہو, لیکن میں آپ کو یہاں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تقریر کرنے کے لیے ایک مجمع میں گئے, کھڑے ہوئے, لوگوں نے بڑی مشکل ان کو کھڑا کیا تقریر کرنے کے لیے. اب وہ جب کھڑے ہوئے انہوں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو انہوں نے ان سے سوال کیا, بھائی آپ سب لوگ جانتے ہیں میں آپ سے کیا کہنے لگا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی. اب مطلب ہے ان کو کیا معلوم تھا وہ جو کھڑے ہو گئے تقریر کرنے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو وہ یہ کہہ کے اسٹیج سے اتر گئے, جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ سے تقریر کرنے کی, چلے گئے. اب لوگوں نے سوچا بھائی اس آدمی سے ہم نے بات چیت کرنی تھی, اب کیا کریں. جب انہوں نے کہہ دیا, ہم نے کہہ دیا معلوم نہیں ہے, تو اس کو پھر بلایا اور کہا, انہوں نے جب وہی سوال دہرایا تو انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس نے ہنس کے کہا کہ جب آپ کو معلوم ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو میری تقریر کرنے کی کیا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو کسی طرف سے ہم ان کو سننا چاہتے ہیں اور یہ تقریر کرنا نہیں چاہتے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ آدھے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم ہے اور آدھے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں.
تو وہ ان کو بلایا, بڑی مشکل سے وہ مانے اور وہ پھر آئے, پھر تقریر کے لیے کھڑے ہوئے, پوچھا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ بھائی میں اپنا سوال وہی بار بار دہراتا ہوں. تو آدھوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے, آدھوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا کام آسان ہو گیا, جس کو معلوم نہیں ہے اور جس کو معلوم ہے, جن کو معلوم ہے جن کو معلوم نہیں وہ ان کو بتا دیں, اور وہ پھر چلے گئے. بنیادی طور پہ جو میں پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تقریر کے لیے تیار ہوں گے تو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرور کوشش کریں کہ آپ کا جو کراؤڈ ہے وہ کتنا ریسیپٹیو ہے اور وہ آپ کے سبجیکٹ کے بارے میں کس حد تک آگاہی رکھتا ہے. نیکسٹ, ہیز دی آڈینس لسن ٹو اے سملر ٹاک ریسنٹلی. آپ جس بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا وہ آڈینس جو وہاں آ رہی ہے وہ اسی سبجیکٹ کے بارے میں کہیں اور بھی ریسنٹلی سن چکے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ سبجیکٹ کے بارے میں سن چکے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ اس بارے میں کوئی بہتر دلیل سننا چاہتے ہوں, ورنہ ان کو شاید اکتاہٹ ہونے لگے کہ یہ بار بار اسی بات کو ہم کیسے سنیں. نیکسٹ, ہاؤ لانگ ول یو بی ایکسپیکٹڈ ٹو ٹاک. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہت لمبی تقریر بھی بیزاری کا باعث بنتی ہے, ٹیمپو بھی خراب ہوتا ہے, ذہن کی سوچ میں بھی بریک آتا ہے, بلکہ سوچ میں جھول آتا ہے, آپ تھوڑا سا ارریلیونٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کے لسنر ہے وہ انٹرسٹ لوز کر لیتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی تقاریر میں لوگ یا سو رہے ہوتے ہیں یا جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں. سو یہ اسی بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک مقرر نے بہت زیادہ لمبی تقریر کر دی اور اس میں میٹر نہیں تھا جو ان کو انگراس رکھ سکتا یا ان کو متوجہ رکھ سکتا. نیکسٹ, ول دیئر بی اے کوشچن آنسر سیشن آفٹرورڈز. یعنی بنیادی طور پہ کئی ایسی تقاریر ہوتی ہیں جن کے بعد میں بولنے والا خود انوائٹ کرتا ہے یا لوگ خود سے سوال کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کے بارے میں سوال جواب کا سیشن ہے تو آپ کو پھر بھی مکمل طور پر تیار ہونا ہوگا. آپ کو اپنی تقریر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سوالات کا جواب دینا ہوگا. اور ول دیئر بی اے پبلک ایڈریس سسٹم ٹو ایمپلیفائی یور وائس. کیونکہ اگر بہت بڑا گیدرنگ ہے تو آپ اگر بول رہے ہیں تو کچھ قطاروں تک تو آپ کی آواز ٹھیک جائے گی, لیکن پیچھے جانے سے, اکاؤسٹکس کی وجہ سے, ہال کی لوکیشنز کی وجہ سے, بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے, ساتھ اطراف میں معمولی یا کسی قسم کا نوائز ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز ڈائی ڈاؤن کر جائے اور آپ کا میسج آخر تک نہ پہنچے. تو کیا آپ مناسب سمجھیں گے؟ بلکہ پھر آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایز این امپورٹنٹ factor, you should remember that you should understand if the crowd is too much and you think that your voice cannot reach the last end, up to the last end, either you have a sound system or you arrange the sitting in such a manner that everybody can listen to you. But today, keeping in mind everything, it has become necessary that there should be a public address system so that your voice is amplified and you are clearly understood and heard. اب پبلک اسپیکنگ کے میں نے بنیادی اصول ڈٹرمن کیے ہیں, یعنی کیا چیزیں آپ کے ذہن میں آپ کو رکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی سے آپ کی بات سننے کا شوق ہو, آپ کی باتیں سمجھ سکیں. واٹ ٹو سے, بڑی سمپل 3 رولز. بی انٹرسٹنگ, یعنی ایسی طریقے سے بات کریں کہ آپ کی بات اگلے کے لیے دلچسپی کا باعث ہو. کنیکٹڈ ٹو دیٹ, بجٹ یور ٹائم. ڈیسائیڈ کریں کہ کتنے ٹائم میں آپ نے اپنی بات ختم کرنی ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے کیا کہنا ہے اور وہ دلچسپی رکھنی ہے, تو پھر ٹیمپو کا تعلق وقت سے ہے. اگر آپ بہت زیادہ لمبی دیر کے لیے گفتگو کریں گے تو تب بھی ٹیمپو لوز ہونے کا خدشہ ہے, جس سے انٹرسٹنگ بھی نہیں رہیں گے اور آپ اننیسریلی طوالت کریں گے تو بوریت کا سامنا ہے. اینڈ فائنلی بی انٹرٹیننگ, کچھ نہ کچھ مزاح کا عنصر ضرور ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں لطیفہ گوئی شروع کر دیں, لیکن اپنے انداز میں مختصراً اور سوفسٹیکیٹڈ انداز میں کچھ نہ کچھ مزاح کا عنصر ضرور ہو, تاکہ اس سبجیکٹ میں جو کہیں کہیں خصوصاً مشکل, خشک اور ٹیکنیکل الفاظ یا ایکسپلینیشنز آ جاتی ہیں, ان کو آپ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے, اپنے اوورچرز کے ذریعے, اسمائل کے ذریعے,
پرسنل انٹریکشن کے ذریعے اس کو انٹرٹیننگ بناتے ہوئے اس کو دلچسپی بنائیں تاکہ اس پبلک سپیکنگ میں ان کا انٹرسٹ رہے اور وہ آپ کی طرف متوجہ رہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ ایونیو کی طرف. میں نے آپ کو 3 کی پوائنٹس اس لیے بتائے تھے کہ جب بھی آپ کوئی تقریر یا پبلک سپیکنگ جسے کہتے ہیں اس کو لکھنا شروع کریں یا اس کو کمپائل کرنا شروع کریں تو ان 3 عوامل کا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ضرور ذہن میں رکھیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ایک سپیچ کو ڈیولپ کیا جائے. وہ تو ہے نا بیسک تھمب رولز, لیکن سپیچ کو ڈیولپ کیسے کیا جائے. یعنی آفٹر آل اسپیچ از ناٹ این امپورٹنٹ تھنگ, اٹس اے ڈاکیومنٹ وچ یو آر گوئنگ ٹو رائٹ اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو ڈیلیور. اینڈ دیر نارملی اٹ از ویری ویری بورنگ دیٹ وین یو آر ریڈنگ دس اسپیچ. یہ بھی ایک طریقہ ہے, لوگ اسپیچ پڑھ کے کاغذ سامنے رکھ کے پڑھ لیتے ہیں, بٹ دیٹ از بیسکلی نریشن. دیر از نو ڈراما ان دیٹ اسپیچ, اینڈ وین دیر از نو ڈراما ان دس اسپیچ اٹ ڈز ناٹ ہیو دیٹ امپیکٹ. فرسٹ, what does it reflect? It reflects that you don't know the subject and you are just going to read it. Everybody can read a speech. But when you are talking from your mind, that means the listener thinks, evaluates, rates you as an expert. جب وہ آپ کو ایک ایکسپرٹ کے طور پہ ریٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ آدھا کنونس تو پہلے ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ون ہاف دا بیٹل. اینڈ ناؤ واٹ یو ہیو ٹو ڈو از ٹو ڈیلیور دا اسپیچ, ڈیلیور یور پوائنٹ آف ویو سو دیٹ یو گیٹ اینڈ اچیو یور ڈیزائرڈ آبجیکٹو. اب اس کے لیے اسپیچ کیسے ڈیولپ کی جائے, یہ میں نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں, ذرا دیکھیے سلائڈ پہ. نمبر 1, ڈسائڈ کی پوائنٹس. مثال کے طور پہ آپ, جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے آپ کو کہ آپ تعلیم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے پوائنٹس ڈٹرمن کریں, کی پوائنٹس, کہ آپ تعلیم کون سی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ابتدائی تعلیم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, یا سیکنڈری ایجوکیشن کے, یا کالج لیول یا اسکول لیول, کسی کے بارے میں. اس سبجیکٹ کو آپ نیرو ڈاؤن کریں اور اس کے کی پوائنٹس نوٹ کریں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے, کیا اس میں ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے اور کس طرح کیا جائے. تو کی پوائنٹس پہلے آپ اپنے پاس مد نظر رکھیں, ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. نمبر 2, کریٹ اے لاجیکل آرڈر. بہت یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ ان الفاظ کی کیا, ان خیالات کی یا ان پوائنٹس کی کیا ترتیب ہوگی. وہ لاجیکل آرڈر, یعنی مثال کے طور پہ آپ کتابوں کی بات کرتے ہیں, آپ اسکول کی بات کرتے ہیں, آپ اسکول کو پہنچنے کی بات کرتے ہیں, ایج لیول کی بات کرتے ہیں, تمام چیزوں کو آپ لاجیکل آرڈر میں شروع کریں, ایڈمیشن سے, کورس سے, اور اس طرح سے آرڈر بناتے چلے جائیں. سو لاجیکل آرڈر اپنی اسپیچ میں آپ ہر سبجیکٹ سے متعلق جو بھی بات کریں گے پہلے ڈٹرمن کریں. نیکسٹ, ڈرافٹ دا اسپیچ. پہلے آپ لکھ لیں. ان 2 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈرافٹ تیار کریں. ڈرافٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسپیچ جب لکھ لیں, لکھتے چلے جائیں, تو پہلا ڈرافٹ جو ہوگا اس کو آپ پڑھ کے اس میں مناسب ضرورت کے مطابق آپ تصحیح کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک بات کا اور بھی خیال رکھیں جو بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ ڈرافٹ اسپیچ لکھیں تو آپ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک لائن چھوڑ کر لکھیں, تاکہ جو پوائنٹس آپ نے لکھے ہیں اس میں جب آپ ڈرافٹ میں تبدیلی کرنا چاہیں یا امپروومنٹ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس اسپیس موجود ہو. سائڈ پر بھی بارڈر چھوڑیں تاکہ آپ سائڈ کے حاشیے میں بھی کچھ لکھ سکیں. اس سے آپ کو جب آپ پڑھتے ہیں, ڈرافٹ کو آپ ری اسٹڈی کرتے ہیں یا پروف ریڈنگ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں, تو آپ کو ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں تو آپ وہاں انٹرجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو آپ کی اسپیچ ہے اس کے فائنل نوٹس بنا لینے چاہیے, جسے کہتے ہیں, میں ہمیشہ نام دیتا ہوں ایگزیکٹو سمری کا, کہ آپ اسپیچ میں کن پوائنٹس پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ علیحدہ لکھے ہونے چاہیے. دوسری بات, ایک بات اور میں آپ کو چھوٹی بتاتا ہوں جو یہاں نہیں مینشن کی ہوئی آپ کی سلائیڈ پر, وہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کانٹ چھانٹ آپ کی اسپیچ میں نہیں ہونی چاہیے, نیٹلی لکھی ہونی چاہیے, تاکہ کسی قسم کا
کسی لفظ کو یا فقرے کو یا پیراگراف کو پڑھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہ ہو. اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو بڑے بڑے الفاظ میں لکھیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے اور آپ اپنا مقصد بیان کر سکیں. تو یہ وہ بیسک پرنسپلز ہیں جس سے آپ ایک اچھی سپیچ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. سپیچ لکھنا یہ بے حد ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو اپنے خیالات کو آرڈر میں کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. جو میں نے پوائنٹ کہا آپ کو کہ کریٹ اے لاجیکل آرڈر، یعنی کس ترتیب سے آپ نے اپنے خیالات کو بیان کرنا ہے، یہ بے حد ضروری ہے. اب آپ نے سپیچ لکھ لی، آپ نے تمام جو بیسک انگریڈینٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر ایک ترتیب دے دی تقریر. اب آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. اب کس طریقے سے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، یعنی وہ تو تھا تقریر کو تیار کرنا. اب ہاؤ ٹو پریپیئر ٹو اسپیک، یہ بھی ایک بڑا ضروری ہے کیونکہ ایک مرحلہ پبلک اسپیکنگ کا آپ نے گزار لیا. اب امپورٹنٹ مرحلہ ہے کہ آپ موقع پر پہنچ گئے اور آپ نے وہاں تقریر کرنا ہے. اس کے لیے کیسے تیاری ہوتی؟ ہاؤ شوڈ یو پریپیئر ٹو اسپیک اور یو شوڈ بی ریڈی ٹو اسپیک. ایک ہر سائنس، ہر علم، ہر چیز کے لیے ایک چیز بے حد ضروری ہے اور وہ ہے مشق، یعنی پریکٹس. ہیئر آلسو وین یو ہیو ریٹن دا اسپیچ، سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. یو مسٹ پریکٹس. یو شوڈ ریڈ یور اسپیچ 1 time, 2 times, 3 times. Every time you read, you will notice that there will be an improvement in your reading style. You will yourself determine necessary pauses and stresses. And you will yourself create a sort of a speaking drama, which will help you convince and make necessary impact upon the audience. نمبر 2، ڈیلیورنگ یور اسپیچ. بولنے میں اسپیچ کس طرح سے بولنی چاہیے اس کی تیاری کریں. ہمیشہ اسپیچ جو ہے اس کو بولنے کے لیے تیز بولنا ضروری نہیں ہے، شاؤٹ کرنا ضروری نہیں ہے. آہستہ آہستہ ایک مناسب لیکن پراپر فلو سے بولیں تاکہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں اور یعنی جو بھی پوائنٹ آف ویو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ کنوے ہو سکے. سو آہستہ آہستہ اور صاف طریقے سے بولیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ تیز تیز بولیں تو آپ کے علم کے بارے میں ان کو بہت اچھے خیالات ہوں گے. بنیادی طور پہ ٹائم کریں اپنی اسپیچ کو کہ آپ نے اس کتنے ٹائم میں اس کو بولنا ہے، اور جب آپ ریہرسل کریں گے، جب آپ پریکٹس کریں گے تو وہ ٹائمنگ کرنا آپ کے لیے خود بخود آسان ہو جائے گا. سو پریکٹس میکس پرفیکٹ. نمبر 2، ڈیلیورنگ یور اسپیچ. میں نے آپ کو انداز کے بارے میں بتایا. تیسرا، کیس ہسٹری. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر آپ سلائیڈ پر پڑھیں تو میں نے لکھا ہے کہ پیٹر فیلز ٹو پریپیئر. یہ میں نے ایک فرضی نام مقرر کیا ہے کہ ایک صاحب تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور ان کو بار بار کہا گیا کہ آپ نے اکاؤنٹس پریزنٹ کرنے ہیں. اب اکاؤنٹس جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو شیئر ہولڈرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ کا تیار ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. تمام فیکٹس اینڈ فگرز آپ کی ٹپس پر ہونے چاہیے. بیکاز ہی واز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ہی تھاٹ دیٹ ہی ہیڈ پریپیئر دی اکاؤنٹس. ہی نیڈ ناٹ پریپیئر اے اسپیچ اینڈ ہی نیڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ وچ اے پی آر اور اے پبلک اسپیکر had done. When he stood up, and immediately he looked at the crowd and the people. There were so many people he had never come across. He suddenly lost nerves and he started strutting. He started, ہر چیز میں اس کو بولنے میں رکاوٹ شروع ہو گئی. He was floundering, لفظ غلط نکل رہے تھے اس کے منہ سے، اور وہ جب سوالات شروع ہوئے تو اور پریشان ہوا. Finally he had to leave the stage. اب اس کا کیا اثر ہوا ہوگا لوگوں پر؟ There was a hue and cry and Peter lost his job.
because he could not present the accounts properly, he could not present the point of view of the management to the shareholders. Naturally, the shareholders were very annoyed, and the result was that Peter had to leave the job. So, case history اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ تیاری بے حد ضروری ہے. آپ کو پورے طریقے سے علم ہونا چاہیے کہ پچھلی میٹنگ میں کیا ہوا تھا, کس قسم کا کراؤڈ آیا تھا, کس قسم کے سوالات ہوئے تھے, کیا آپ کا اکاؤنٹنگ پرنسپلز اور آپ کی اسپیچ ان تمام عوامل کو کور کرتی ہے. ان تمام چیزوں کو آپ کیس ہسٹری سے اسٹڈی کریں گے, اس کا آپ کو خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. نیکسٹ, فالوئنگ اپ یور اسپیچ. اب جب اسپیچ ختم ہو جاتی ہے تو آپ مکس ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ایون دین وین یو مکس اپ ود پیپل, دے ٹاک اباؤٹ یور اسپیچ. If you had given good speech, they talk good about it. If you had floundered, they will criticize you. So you have to follow up, and you have to plug the holes, as they say, or plug the loopholes whichever were left in your speech. اول تو نارمل حالات میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے جو پوائنٹ آف ویو کہے ہیں ان میں کوئی چیز رہنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ پراپرلی تیار ہیں تو وہ ان چیزوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی سوچ کا انداز آڈینس کا اپنا ہوتا ہے, اینڈ دے ہیو ٹو کم آؤٹ ایٹ ٹائمس ود ڈفرنٹ تھنگس اینڈ ڈفرنٹ کوشچنز اینڈ ڈفرنٹ ڈیمانڈس. دیئر ایسپریشنز آر ڈفرنٹ. سم ٹائمز دے مے بی ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فرام اے کمپنی, بٹ دا کمپنی کین ناٹ گیو دیٹ بیکاز آف ویریس ریزنس. جیسے ایک دفعہ ایک کمپنی کی جب اینوئل جنرل میٹنگ تھی تو تمام شیئر ہولڈرز ور ایکسپیکٹنگ دیٹ دے ول بی گیون کیش ڈیویڈنڈ, ویئر ایز دا کمپنی وینٹ ان فار رائٹ شیئرز. ناؤ دیٹ واز اے ٹوٹل ڈفرنٹ سچویشن بیکاز دا پیپل ہیڈ میڈ دین انویسٹمنٹ ود اے مائنڈ دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر دے ول گیٹ دس مچ ریٹرن فرام دیئر شیئر ہولڈنگز ان کیش, اینڈ وچ ڈڈ ناٹ کم. So that means that their budget were upset. So that was a problem which occurred suddenly in that occasion. So یہ چیزوں کو ساروں کو مد نظر رکھنا ہے. آپ نے تقریر کرنے سے پہلے you have to be prepared to talk and to speak, and you must keep these factors in mind. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو جب تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ اوائڈ کرتے ہیں, بہت کنونس کرنے پر بھی وہ رضامند نہیں ہوتے. اب پبلک ریلیشنز پروفیشنل ایز اے پبلک اسپیکر, وین کین ہی ڈو دیٹ؟ ہی اور شی whosoever it is, ان کے لیے کون سے ایسے مواقع ہیں جب وہ پبلک اسپیکنگ کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ یہ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی سچویشن کبھی ارائز کرے تو آپ کو بھی اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ how would you like to get out of that situation. So let us see the slide. It will take too long to research and write the speech. You are very busy, and in order to deliver that speech, it will require a lot of effort, lot of research, going to various libraries, trying to get information from various sources. That requires time, and that requires effort. And because of your personal professional commitments, you may not have time to do that. So that is one occasion where you can regret and you cannot make a public speech, or you cannot go to make a speech. Number 2, it won't lead to other opportunities. یعنی کوئی ایسے واقعات نہیں پیش آ رہے کہ جس کی وجہ سے اور معاملات میں آپ کو دوبارہ آپ پھر الجھایا جائے اور آپ کے لیے وہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے. Number 3, you can make a more profitable speech elsewhere on the same night. یعنی آپ کے پاس کوئی دوسری ایسی اپرچونٹی موجود ہے جہاں تقریر کرنے سے یا اسپیچ کرنے سے آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے بہتر انداز میں کام کر سکتے ہوں, یا بہتر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں, یا اس کے لیے ان کا زیادہ بینیفیشل آپ کا رول ہو. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں آپ ایک پرٹیکولر سچویشن سے ریگریٹ کر سکتے ہیں. دین not enough of the right people will hear your speech to warrant the effort. یعنی آپ کے خیال میں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی آڈینس ہے, کون سی پبلک ہے جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. تو یہاں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے, آپ کو انفارمیشن ہے کہ صحیح جو ڈیزائرڈ پبلک ہے, آڈینس وہ نہیں ہے, اور آپ کے سبجیکٹ سے متعلقہ لوگ نہیں ہیں, تو ایسے اٹ ول بی ویسٹ آف ٹائم. سو دیر از نو نیڈ ٹو ایکسپٹ دیٹ آفر. دین دیر مے بی ادرس ٹو اسپیک who you do not want to speak against. یعنی ادھر ایسے لوگ اور بھی بول رہے ہیں
جن کے خلاف آپ کا پوائنٹ آف ویو اگر ہے اور آپ نہیں بولنا چاہتے کیونکہ وہ آپ کی کمپنی یا آپ کے پوائنٹ آف ویو کے لیے ڈیٹرمنٹل ثابت ہو سکتا ہے, تو ایسی سچویشن میں اٹ از بیٹر ٹو اوائڈ سچ سچویشن. دیر از نو نیڈ ٹو گو ٹو اے پلیس ویئر یو ول کریٹ اے فرکشن, بیکاز دا بیسک جاب از ٹو کریٹ ہارمنی ویئر یو کین پروجیکٹ یور پوائنٹ آف ویو فار your benefit, for your organization's benefit. How to exploit public speaking. جیسا میں نے آپ کو کہا, میں نے بتایا کہ پبلک اسپیکنگ سے کتنے فوائد ہوتے ہیں, پبلک اسپیکنگ سے آپ کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں, پبلک اسپیکنگ کے لیے کس طرح تیار ہوا جاتا ہے, کیا کچھ کیا جاتا ہے, لیکن اس اسپیچ کا فائدہ کیسے ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ایک گیدرنگ میں ہوتا ہے اور اس گیدرنگ کو سیمینار کہا جاتا ہے. تو کیا فائدے ہوتے ہیں پبلک اسپیکنگ سیمینار کے ذریعے, کس طرح فائدہ اٹھاتی ہے. افیکٹو ویز آرگنائزنگ سیمینارز. اگر آپ نے ایک اسپیکنگ کرنی ہے, اسپیچ ڈلیور کرنی ہے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا سیمینار ارینج کریں. یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو کو پہنچانے کا آگے. نیکسٹ, سیمینارز آر گریٹ اپرچونٹی فار مارکیٹ ریسرچ اینڈ ٹو آبٹین ڈیزائرڈ فیڈ بیک. ہمیشہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پبلک ریلیشنز پروفیشنل جو بھی ہے, اس کے لیے ایک ہی فکرہ بار بار دہراتا ہوں کہ باخبر اور اپ ٹو ڈیٹ ہونا بے حد ضروری ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فیڈ بیک اور ریسرچ سے. اور اس قسم کے سیمینار جو ہوتے ہیں وہ بڑے مفید ہوتے ہیں, جہاں آپ نے بولنا ہے, آپ نے ریسرچ کرنی ہے, دوسرے لوگوں نے بولنا ہے, انہوں نے بات کرنی ہے, آپ کی مینجمنٹ نے بولنا ہے, بات کرنی ہے, لوگوں نے آپ کے بارے میں بات کرنی ہے, لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے, انہوں نے مختلف سوالات کرنے ہیں. اس تمام ایکسرسائز میں آپ کو ایک ریزنیبل اور ایڈیکویٹ فیڈ بیک ڈیٹا مل سکتا ہے. سو سیمینارز جو ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب یہ جو سیمینار ہیں جن کو میں نے امپورٹنٹ کہا ہے, یہ تبھی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اگر اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیے جائیں, اچھے طریقے سے آرگنائز کیا جائے. کوئی بھی کام جس کو پراپر ڈسپلن اور تنظیم سے نہ کیا جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس میں فائدے کی بجائے نقصانات کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے, یعنی وہ زیادہ ڈیٹریمنٹل ثابت ہو سکتے ہیں بنسبت ان کو نہ کرنے کے, اگر ان کو پراپر انداز میں نہ کیا جائے. تو سیمینار کیسے آرگنائز کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو وینیو سلیکٹ کرنا ہے. وینیو بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہوٹل ہو سکتا ہے, آپ کی اپنی پریمیسز ہو سکتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جن کو آپ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کنوینئنس کیا ہے اور ان کے لیے اٹریکشن کیا ہے. نمبر 2, سیٹنگ اپ دا فی. بعض سیمینارز میں انٹری فی رکھی جاتی ہے. یہ بھی آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ انٹری فی رکھنا چاہتے ہیں یا یو وانٹ پیپل ٹو کم وداؤٹ اینی کاسٹ. پروموشن, آپ کو اس سیمینار کی مناسب پروموشن کرنی چاہیے لوگوں کو, تاکہ اس کے بارے میں علم ہو اور وہ اس موقع اور وقت پر پہنچ سکیں. دین فائنلائزنگ نمبرز, آپ کتنے لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ اس کے اوپر منحصر ہوگا. اینڈ فائنلی پریپیئرنگ دا ورک مٹیریل. جو بھی آپ وہاں کہنا چاہتے ہیں اس سے متعلقہ ورک مٹیریل, یعنی بروشر, لیفلیٹ, ہینڈ آؤٹ, وٹ ایور یو وانٹ, اٹ شوڈ بی پریپیئرڈ ویل ان ٹائم سو دیٹ اٹ از اویلیبل دیئر بوتھ فار دی آڈینس اینڈ فار دی پریس. اس میں ایک چیز خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جو آپ کی اسپیچز ہوں گی, آپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی یا آپ کے چیف ایگزیکٹو کی, آپ کی یا آپ کے ٹیکنیکل لوگوں کی, اس کے تمام کاپیاں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ پریس کو لوگوں کو تقسیم ہو سکے, تاکہ وہ اسے ریفر کر سکیں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو کیری کر سکیں. اس طریقے سے ایک اسپیکر ایک سیمینار سے پراپرلی آرگنائز کر کے بہتر فائدہ اٹھا سکتا ہے. مختصراً ٹو سم اپ, واٹ از دا کی, واٹ از آل واٹ یو شوڈ ڈو ایز اے پبلک اسپیکر. لیٹ اس ریڈ آن دا سلائڈ. نمبر 1, کلیکٹ ڈیٹا. آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. نمبر 2, میک نوٹس. نمبر 3, ریہرس. نمبر 4, اسپیک سلولی یٹ ود اتھارٹی, یعنی معلوم ہو کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے. بی شارٹ اینڈ پریسائز. ڈونٹ میک ٹو مینی لانگ اسپیچز. ٹو لانگ اسپیچز دے آر ناٹ گڈ. ڈونٹ شاؤٹ. نارملی یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ مائک میں بھی بول رہے ہیں تو بہت اونچا بول رہے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سنا ہی نہیں جاتا, سمجھا ہی نہیں جاتا. آواز کا والیوم لوگوں کے نمبر اور موقع کی مناسبت سے رکھیں.
Keep note of audience mood. Be watchful. When you are speaking, you should keep a very strong and quick eye to note what are people reacting to. If you think they are not accepting what you're saying, quickly change your subject and reduce your subject and shorten your speech. Don't use difficult words. These difficult words are also jargons which dissuade people from accepting what you want to say. تو یہ ہم نے بات کی in detail about public speaking. Public speaking is not a difficult thing. But جس طرح تمام جتنے بھی دنیا میں علم ہیں ان کے لیے ان کی پریزنٹیشن کے لیے تیاری ضروری ہے، اسی طریقے سے public speaking, because you are going in front of audience, it is very important that you should be fully aware of what you are talking about, and then you have to determine that you know the subject, you identify the order in which you want to speak, and you also keep in mind the mood of the audience so that they don't get bored and fed up with what you are saying. Only a successful speaker is he or she who keeps in mind all these factors. اگر آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو there is no reason why you cannot have your point of view accepted and make yourself a very acceptable speaker. So یہ ہیں وہ چیزیں جن کے اوپر آپ کو پبلک اسپیکنگ میں خیال رکھنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، پوری تیاری سے آپ جائیں، تمام آپ کو فیکٹس معلوم ہونے چاہیے، آہستہ بولیں، کمانڈ سے بولیں، سبجیکٹ سے واقفیت رکھیں، مختلف مشکل الفاظ ہرگز استعمال نہ کریں، عام فہم زبان میں تقریر کریں. unless otherwise there are technical points involved, don't use any jargons. Try to be as simple as possible, be acceptable, be pleasant. These are the secrets, and they are those secrets which make you a successful speaker. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پبلک اسپیکنگ از اے ویری امپورٹنٹ ٹول آف پبلک ریلیشن. اٹ جسٹ گیوز یو این امیج ایز اے PR professional. So you must keep in mind all these factors which are very important. So public speaking is an effective tool provided it is used in a proper and disciplined way. آج ہم نے پبلک ریلیشنز کے ایک بہت ہی اہم، جس کو بہت ہی اہمیت ہے، شعبے کے بارے میں بات کی، جو آپ کا ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ کو سامنا ہونا ہی ہے ہر حال میں. یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں پوائنٹ آف ویو بیان کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں پبلک اسپیکنگ کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو اسپیچ دینی پڑے گی. سو یو مسٹ بی فلی اویئر آف دی بیسک انگریڈینٹس اینڈ کی functions of a public relation as far as public speaking is concerned. So do keep in mind that you have to be simple and precise, and you have to be pleasant. These are the basic things we should keep in mind as far as public speaking is concerned. Thank you very much. Take care, and Allah Hafiz.